اگر آپ کا باس آپ پر تنقید کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہر وقت نکتہ چینی کرتا ہے، تو ایسے حالات میں جاب کرنا اور سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کی بھی ذمہ داری ہے اور جاب کو بھی سروائیو کرنا ہے، تو آپ کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مشکل باس اور مینیجر کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کیسے اپنا کیریئر بچا سکتے ہیں اور کیسے پرسکون ہو کر جاب کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ساجد جاوا، سی او جاوا گروپ آف ریسٹورنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوا ریسٹورو گائیڈ۔ باس اور مینیجر اکثر اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ یا تو سٹرکٹ ہوتے ہیں، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، یا کچھ باس بڑے موڈی ہوتے ہیں، کچھ باس چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتے ہیں، کچھ باس بڑے مغرور ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ سلامت ہو کہ جو حکم دیا اس کی تعمیل کی جائے۔ کچھ باس ایسے ہوتے ہیں جو ان ریئلسٹک امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ دیتے ہیں جس کو حقیقت میں پورا نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ باس اپنے سٹاف کے ساتھ بری لینگویج میں گالم گلوچ سے بات کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کس ٹائپ کے باس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں لائیے۔ اگر آپ کا باس بھی انہی ٹائپ میں سے ایک ٹائپ ہے تو جانیے اس ویڈیو میں کہ کیسے اپنے باس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آج آپ کو بہت نئی باتیں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے نو کہنا سیکھیں۔ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ہاؤ ٹو سے نو، نو کیسے کہنا ہے، کسی کو انکار کیسے کرنا ہے، بحث کے ساتھ نہیں، اپنی مشکل بتا کر۔ جتنا مروت میں آپ رہیں گے باس اتنا ہی آپ کو مس یوز کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی غلطی بھی نہ ہو پھر بھی باس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو تو اپنی بات کو کہنا سیکھیں، مختصر اور واضح الفاظ میں اپنی بات کو کہنا سیکھیں۔ اگر خود نہیں کہہ سکتے تو کسی کے ریفرنس سے کہیں، یا ایک نوٹ پر لکھ کر اپنے باس تک پہنچائیں، یا ای میل کے ذریعے اپنے باس تک اپنی بات پہنچائیں، اپنی مشکل پہنچائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ غلط نہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ بالکل رائٹ ہیں، آپ کا باس ہی نیگیٹو ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، تو پھر ان 5 اسٹریٹجیز پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنے ہر دن کے کاموں کی ایک ڈائری لکھ لیں۔ اس ڈائری میں اپنے آنے کا ٹائم بھی لکھیں، جانے کا ٹائم بھی لکھیں، اور اس دن آپ نے کیا کیا پرفارمنس کی، اپنی روٹین ورک میں جو آپ کی ڈیوٹی ہے صرف وہی کیا یا اس سے ہٹ کر بھی کچھ کیا، یہ نوٹ کریں۔ یہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ رہے گا، کبھی بھی باس آپ پر تنقید کرے تو ڈائری آپ کے پاس ایک پروف ہوگا، اس کو سامنے رکھیں کہ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس دن یہ کیا تھا، اس دن یہ کیا تھا۔ نمبر 2، نیگیٹو باس سے جتنا ہو سکتا ہے فاصلہ بنا کے رکھیں، ڈسٹینس رکھیں۔ نمبر 3، جب بھی بات کریں حکمت عملی سے بات کریں، بحث نہ کریں۔ نمبر 4، خاموشی سے کوئی اور اچھی جگہ تلاش کریں۔ نمبر 5، خود کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں تاکہ کسی دوسری جگہ پر آپ کو اچھے رینک پر، اچھی سیلری پر جاب مل سکے۔ اکثر باس اور سٹاف کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ایک کمزور رشتے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں کے بیچ میں نہ جذبات ہوتے ہیں، نہ احساس ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ نتیجہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور دل میں یہ گمان اور شک پیدا ہوتا ہے کہ باس ہم سے خوش نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ صرف ایک گمان ہوتا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے باس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا باس کس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہر باس کا کوئی نہ کوئی ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے جس پر اس کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، وہ تلاش کریں۔ سیلز بڑھنے پر، سٹاف کا اپنے ٹائم پر آنے پر، اخراجات کے کنٹرول ہونے پر، کسی کام کو وقت پر مکمل کرنے پر، سٹاف کا ایک دوسرے کی مدد کرنے پر، کسی نئے آئیڈیا پر، کسی نئے مسئلے کے حل پر، خریداری سستی کرنے پر، باس کا بوجھ اٹھانے پر۔ ان میں سے ایک فیکٹر ہوگا جس کے پورا ہونے پر باس کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، وہ پن پوائنٹ تلاش کر لیں۔ پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ باس کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہوگا جس پر باس کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہوگا، وہ فیکٹر بھی تلاش کریں۔ جیسے کہ کسٹمر کی شکایت پر، سٹاف کے آپس میں لڑنے پر، کام کے دوران فوکس نہ کرنا، سیریس نہ ہونا، گپ شپ میں لگے رہنے پر، بار بار سمجھانے کے باوجود غلطی کرنے پر، یا جب آپ خود غرض بن کر صرف اپنا ہی سوچیں، بزنس کے بارے میں فکر ہی نہ کریں۔ ان میں سے کوئی ایک فیکٹر ہوگا جس پر باس کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باس کا آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو تو سب سے پہلے اپنے باس کو سمجھیں۔ پہلے باس کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کو اپنی بات سمجھانا ہوگی۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بوس کو اپنی بات سمجھائی ہے، لیکن آپ نے صرف کہا ہوتا ہے اور اس نے صرف سنا ہوتا ہے۔ وہ دل سے تب سمجھے گا جب آپ اس کی فیلنگ کو سمجھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چاپلوسی کریں، پہلے ایک احساس کا رشتہ بنائیں پھر کمیونیکیٹ کریں۔ دیکھیں، زبان سے کہیں گے تو کان سنیں گے، دل سے بات کریں گے تو دل سنے گا۔ سب سے پہلے باس کو یہ یقین دلائیں کہ آپ بھی وہی سوچتے ہیں اور ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے آپ کا باس سوچتا ہے۔ تو یہ صرف بولنے سے نہیں ہوگا، کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ اب میں جس اینگل سے آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں، شاید ہی آپ کو کبھی کسی نے اس اینگل سے بتایا ہو یا کبھی آپ نے سوچا ہو۔ بوس لیول کے لوگوں میں اور سٹاف لیول کے لوگوں میں نسل در نسل یہ کچھ غلط عقیدے پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وقت بدل گیا ہے، انڈسٹری بدل گئی ہے، لیکن یہ سوچ اور عقیدہ آج بھی وجود رکھتا ہے۔ بوس ٹائپ کے لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ لیبر کسی کی سگی نہیں ہوتی، جتنا مرضی ان کو سمجھا لو ان کو احساس نہیں ہوتا، جتنا مرضی پیار کر لو جب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو چلے ہی جاتے ہیں۔ اور سٹاف ٹائپ کے لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مالک ہر کام صرف اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اکثر یہ کہاوت بھی ہے کہ مالک کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچو۔ بوس یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جتنی میں سیلری دیتا ہوں اتنا یہ کام نہیں کرتا، اور سٹاف یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ہم کام کرتے ہیں اتنی ہمیں سیلری نہیں ملتی۔ یہ دراصل ایک متھ ہے جس سے سٹاف اور باس کے درمیان ہمیشہ دوری بنی رہتی ہے۔ متھ کہتے ہیں ایک ایسے غلط عقیدے کو جو ہو تو غلط لیکن سچ سمجھ کر لوگ اس کو اپنا رہے ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹ لیا تو وقت خراب ہوگا۔ آپ بے شک نہ مانیں، لیکن جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اس پہ پورے یقین کے ساتھ چلیں گے، حالانکہ غلط ہے، لیکن یہ عقیدہ جڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جس دن حقیقت سمجھ میں آ جائے سالوں سال کا عقیدہ یوں ٹوٹتا ہے، یوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس دن باس سٹاف کا رائٹ سمجھنا شروع ہو جائے گا اور سٹاف باس کا رائٹ سمجھنا شروع ہو جائے گا، اس دن یہ عقیدہ یوں ٹوٹے گا۔ اور جہاں یہ عقیدے ٹوٹ چکے ہیں وہاں باس اور سٹاف ایک جیسا ہی سوچتے ہیں، وہاں غلط فہمیاں اور شک پیدا نہیں ہوتے۔ باس کی بھی کچھ مجبوریاں اور اس پہ کچھ پریشرز ہوتے ہیں جو اس کے امپلائیز نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور ورکرز کی بھی اپنی کچھ مشکلات ہوتی ہے جن کو باس نہیں سمجھ پا رہا ہوتا۔ اپنے باس کے موڈ کے پیچھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہے تو اپنے رویے کو بہتر کریں، کیونکہ باس کا غصہ کبھی کبھی آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ نیچا دکھانے کے لیے۔ باس کے ناراض رویے پر ہمیشہ خود سے پوچھے، ایمانداری سے اپنے آپ کو پوچھے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ غلطی کی ہے تو مانیں، بحث نہ کریں، بہانے نہ بنائیں، اور اپنی اصلاح کا وعدہ کریں اور اسے پورا کر کے دکھائیں۔ میں بھی ایک باس ہوں، اور یاد رکھیں باس کی ناراضگی صرف وقتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ناراضگی نہیں ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، نقصان کے ہونے کی ایک گھبراہٹ۔ بہت سے ورکرز کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنی ہمیں اجرت ملتی ہے ہم اتنا ہی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ غلط نہیں ہے، لیکن یہ سوچ آپ کو آگے لے کر نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب جو کام آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی آپ آگے بڑھ کر وہ کام کریں۔ باس جب مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کا حل لے کر آئے، باس کا بوجھ بانٹنے والے بنے۔ صرف کام کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، آپ کو نمایاں بھی ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو، اس کی خاموشی میں اس کی فکر کو محسوس کریں۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کچھ بننے، سیکھنے اور کمانے کے لیے آئے ہیں تو اپنے باس کے ساتھ جڑنا سیکھیں۔ اگر باس نیگیٹو ہے تو آپ کو میں نے پہلے 5 اسٹریٹجی بتا دی ہے۔ جاتے جاتے آخری بات کہوں گا کہ نہ باس غلط ہوتا ہے نہ آپ غلط ہوتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے آپ جڑے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔